دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آیا اور ایک یہ کہ اسکولوں میں انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی والی حدیث لکھ کے لگائیں، تو اہل علم جب میں یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی مجھ سے لغزش ہو جاتی ہے تو وہ سب بتا دیتے ہیں۔ میرے حافظے میں یہ بات تازہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ انا خاتم النبیین الگ جگہ پہ آیا ہے، لا نبی آبادی کسی اور جگہ پہ آیا ہے احادیث میں۔ ان دونوں کو مختلف مقامات سے اٹھا کے اس کو ایک ٹکڑے کے طور پر شائع اور متعارف کروانے والے اس زمانے کے علماء ہیں۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو میری درستی فرما دی جائے، لیکن امر واقعہ آج تک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ولا نبی آبادی والی روایت بھی موجود ہے، اور ولا نبی آبادی کے مفاہیم بھی ہم پچھلے 100 سال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ مختلف فورمز پر اور مختلف سطحوں پر واضح کر کے دے چکے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ عربی اور اسلامیات پڑھانے کے لیے مسلمان ٹیچر ہی صرف ہوگا، غیر مسلم نہیں ہوگا، اور غیر مسلم میں سیدھی سی بات ہے کہ عیسائی اور سکھوں اور ہندوؤں نے تو پہلے بھی آپ کو کب پڑھانی تھی۔ آپ اس میں کسی بھی ایسے احمدی استاد کو وائپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ آپ کے والا پاکستان کے عامت الناس پر تھوپا ہوا عقیدہ نہیں رکھتا۔ جب تک یہ 70 کی دہائی میں ہونے والا سن 74 والا فیصلہ اور اس کے بعد ضیاء الحق کے آرڈیننس والی جو حرکتیں نہیں ہوئیں اور اس کے بعد والے قوانین نہیں بنے تھے، اس سے پہلے لوگ اپنے اپنے خیالات کو آپس میں گفتگو میں تھاٹ ایکسچینج کے پروسیس میں ڈال کے پرکھا کرتے تھے۔ جس کو بات سمجھ میں آتی تھی وہ قبول کر لیتا تھا، جس کو نہیں آتی تھی وہ ویسے ہی چلتے رہتے تھے۔ لیکن یہ واقعات آپ کے ملائیت کی آنکھوں کے سامنے ہوتے رہے، اسی وجہ سے اکیلے مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے 1899 میں بنیاد رکھی تھی جماعت احمدیہ کی، وہ اکیلے ملٹی پلائی نہیں ہوئے۔ ان کے دعوے اور ان کے جو پیغام تھا یا انہوں نے جو تشریحات کی تھیں، اس کی وزڈم کو ہر طبقہ فکر، ہر سطح کے انسان نے، ہر فیلڈ آف لائف کے انسان نے اس کو بر صغیر سے قبول کرنا شروع کیا، اور وہ سلسلہ ان کی زندگی میں ہی ہندوستان اور بر صغیر سے باہر نکل گیا تھا۔ یورپ میں جب ان کے پیغام کو قبول کیا گیا تو اسی پر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع، چشمہ توحید پر ہوتے ہیں اب از جان نثار۔ وہ خدا تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہے تھے، اور اس نور سے دیکھتے ہوئے فطرت انسانی کے دور دراز علاقے میں کسی ایک آدمی کے قبولیت پر بھی انہوں نے یہ فرما دیا تھا، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع۔ تو وہ جو تثلیث کا اور وہ جو آپ کا حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ بٹھانے والا قانون تھا، جو آپ نے گھڑی ہوئی باتیں تھیں، ان گھڑی ہوئی باتوں کا جب وقت گزر گیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا۔ جب واضح کر دیا تو اس پہ ایمان لانے سے ہی ساری برکات تھیں۔ یہ چیزیں آپ کو نہ ہضم ہونی تھیں، نہ ہوئیں آج تک۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ تشریح جو آپ نے بددیانت طور پر عامت الناس پر مسلط کی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں آج کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے لے کے 5 ارکان اسلام اور آگے جو 6 ارکان ایمان ہیں، ان ساروں سے اوپر آپ کی یہ والی سوڈو ختم نبوت اور آپ کی گھڑی ہوئی تشریح اس وقت اس نسل کو جو پچھلے 40-50 سال میں پروان چڑھ رہی ہے، وہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے۔ آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے اور نہ بتا رہے ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے، ارباب حل و عقد کو بھی پتہ ہے، ملائیت کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے ان مسلسل جھوٹ بولنے اور فریب کاریوں والے طرز عمل کے نتیجے میں آپ کے پاس اس وقت جن کو آپ دیسی لبرل اور امریکنوں کے پٹھو لبرل اور فلانے لبرل اور فلانے دہریے، وہ بیسیکلی دہریے ہو چکے ہیں، وہ آپ کے سارے کچھ کو چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، ملائیت کی ہر تشریح کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور اب وہ مختلف فیس بک والز پہ آگے پیچھے
وہ ایسے ایسے گھڑ کے آپ کو پتھر مارتے ہیں کہ اب آپ ان سے جان بچا لیں تو بڑی بات ہے۔ احمدیت والا جہاں تک سوال ہے، احمدیت نہ پاکستان میں اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹی ہے، اور اب پوری دنیا سے تو آپ اس کو ختم کر بھی نہیں سکتے۔ یہ بات پچھلے ہفتے میں مختلف جگہوں پہ جب بات گفتگو ٹیلی فونیکلی رابطوں میں بیٹھنے اٹھنے سے ہوتی رہی ہے، اس میں ایک بات بالکل وضاحت سے میں نے عرض کی تھی کہ کیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ، کیا آپ کی ملائیت، ان دونوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساری احمدی ملیہ میٹ کر کے زیر زمین بھی دفن کر دیے جائیں تو وہ جو باقی 209 ملکوں میں ہیں وہ ان کو کہاں لے جائیں گے؟ تو جو ہندوستان میں سے پنجاب کے خطے میں سے آواز اٹھنے والی تھی، وہ جو اب 211 ملکوں میں پھیل چکی ہے، وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور ایک صاحب نے تو کھل کے اقرار کیا کہ پاکستان کی ایمبیسیوں کی نسبت جماعت احمدیہ کے جو مشن ہاؤسز ہیں پوری دنیا میں، ان کی ڈپلومیٹک ورتھ اور ڈپلومیٹک پینیٹریشن اور ان کی جو انٹرنیشنل ایک فیلیبل اینٹیٹی ہونے کی حیثیت ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اس کا اعتماد بھی زیادہ ہے، ان کی گریس بھی زیادہ ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب کینیڈین پرائم منسٹر نے مطلب سٹنگ پرائم منسٹر نے امیر جماعت احمدیہ کینیڈا کے آمنے سامنے جس رنگ میں بیٹھ کے بات کی ہے، مطلب جن ملکوں سے آپ کیا کہتے ہیں کہ 2 منٹ ڈھنگ سے بات کر لینے کے بعد کے لیے اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ کلیاں اور وضو کرتے پھرتے ہیں سمیت فضل الرحمان، ان ملکوں کے وزرائے اعظم اگر جماعت احمدیہ کے وہاں کے ملک کے امیر کو ملنا اور اس میں 1 to 1 سٹنگ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو آپ لیے پھریں اپنی یہ جو ذہنی بدنیتیاں ہیں اور مودودیت کو جو آپ جھاڑ پونچھ کے تو دوبارہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکے گا آپ سے؟ ان میں سے تو کوئی کام ہونے سے رہا۔ ہاں، آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے نوٹیفیکیشن دیں گے، ان نوٹیفیکیشن سے آپ پاکستان میں طالبانائزڈ قسم کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ پہلے بھی آپ نے یہی کیا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے خیال میں ختم نبوت کے منکر ہونے کی بنیاد پہ کافر قرار دیا تھا، اس وہاں آپ نے کیوں نہیں ختم نبوت پہ بات کی اس وقت؟ اور 84 میں آپ کو گھڑا گھڑایا پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف اور ضیاء الحق نام کا مرد مومن ملا، اس نے جا کے اور جھوٹ بول دیے اور وہ 10 نکاتی جو اس میں ڈال دی آرڈیننس ڈال دیا، اور وہ دنیا میں بننے والے قوانین میں پہلا قانون ہے۔ قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے، وہ قانون اپنی پہلی سطر میں یہ کہتا ہے کہ یہ احمدیوں کے لیے قانون بنایا گیا، تو وہ جو کسی عام انسانوں کو ٹارگٹ کر کے بنایا جائے وہ قانون نہیں ہوتا، وہ ٹارگٹڈ لیگل پرسیکیوشن ہوتی ہے۔ کون پوچھے آپ کو اور کون آپ کو بتائے؟ اسی طرح سے یہ حرکت جو آپ نے کی ہے، اس میں اصل میں آپ نے اپنے جہالت کے پلائے ہوئے فیڈر پلائے ہوئے جو بچے ہیں ان کو یہ چاہا ہے کہ عربی پڑھاتے وقت عربی کے حقیقی مفاہیم نہ کوئی بتا دے، اور عربی کا حقیقی مفہوم آپ کو کسی اور لفظ سے مصیبت نہیں، آپ کو خاتم کے لفظ کی موت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ خاتم الشعراء کے بعد شعراء موجود ہیں، خاتم المساجد کے بعد مسجدیں بن رہی ہیں، خاتم الاولیاء کے بعد اولیاء پیدا ہو رہے ہیں، خاتم الحکماء کے بعد حکیم پیدا ہو رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء کی دفعہ آپ نے کیوں یہ ترجمہ کیا؟ یہ عربی کی زبان کے ساتھ بھی آپ نے کھلواڑ کیا ہے، قرآن کریم کے میسج کے ساتھ بھی آپ نے بدتمیزی کی ہے، بدنیتی کی ہے، بددیانتی کی ہے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب اوپر لے چڑھائیں، اوپر لیپا پوتی کریں، اور آپ کے بچوں کو مزید جاہل رکھنے کے لیے پچھلی جہالت کے پربردہ جہلا ہی عربی اور اسلامیت پڑھائیں۔